أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان فی یوسف، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوہ، تم یوسف کو قتل کر دو، قتل ہی کر ڈالو، یا اسے کسی ایسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو، صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نے ہو جانا. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے. اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو ایسا ہی کرو. اب یہاں سے یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10، اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے. قصہ کیا ہے؟ یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اس کے بھائیوں سے مراد ان کے اور جو 11 بھائی ہیں وہی مراد ہے. یعنی اس قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی بڑی نشانیاں ہیں. یعنی اس وقت جتنے بھی نبی آئے سارے کے سارے سچے تھے اور ان کی ایک ایک بات سچ ہوتی تھی. بعض مفسرین نے یہاں ان بھائیوں کے نام اور ان کے تفصیل بھی بیان کی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، تو اس کا بھائی سے مراد یہ بنیامین ہے. یعنی بنیامین اور یوسف سے ان کے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. باقی اور 10 بیٹے سے پیار نہیں کرتے تھے، ان کے بھائیوں کا کہنا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہنا ہے. اس کے بعد یعنی ہم 10 بھائی طاقتور جماعت اور ہماری اکثریت ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین جن کی ماں یا مائیں الگ تھیں. ہم تو ہماری طاقتور جماعت ہے اور ہم 10 بھائی ہیں، تو کوئی چال چلتے ہیں تاکہ ہمارا باپ ہم لوگوں سے پیار کرنے لگے، تو کوئی چال چلتے ہیں. تو اس کے باوجود باپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اب اس کے بعد بتا رہے کہ حالانکہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں. تو یہاں پر زلال سے مراد وہ غلطی ہے جو ان کے زعیم کے مطابق باپ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے زیادہ محبت کی صورت میں ہوئی. یعنی ان لوگوں کو دیکھا نہ گیا، اور جو 10 بھائی تھے ان لوگوں کو دیکھا نہ گیا کہ یہ ہمارا باپ یہ یوسف اور بنیامین سے ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے پیار ہی نہیں کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، کبھی کبھی یوٹیوب میں، کبھی کبھی فیس بک میں آتا ہے کہ اگر کسی باپ کا 2 بیٹا 1 بیٹی ہے تو بیٹی دیکھتی کہ میرا باپ تو مجھ سے پیار نہیں کرتا، فوراً وہ بیٹی
چال چلتی ہے اور بھائیوں کے دودھ کے گلاس میں وہ زہر ملا کر کے بھائی کو پلاتا ہے. کیوں؟ بھائی مر جائے گا تو میرا باپ مجھ سے پیار کرے گا. ایسا ہو رہا ہے آج کل. تو یہی حال یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تھا کہ ہمارا باپ تو صرف یوسف اور بنیامین کے پیچھے لگا ہے، یوسف اور بنیامین سے ہی پیار کر رہا، ہم لوگوں سے پیار نہیں کر رہا ہے. تو میرے ابو سری غلطی میں ہیں اور کھلی گمراہی میں ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم، یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی ایسی زمین میں پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا. تو اس سے مراد تائب ہو جانا ہے. یعنی یہ یوسف علیہ السلام کے اور جو 10 بھائی تھے ان لوگوں نے کہا کہ کام کرو، یوسف کو مار ہی ڈالو اور نہیں تو اس کو کسی ایسی زمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے ابو کو اگر نہ ملے تو ہم لوگوں سے پیار کرے گا، تو مار ہی ڈالو یا کسی کنویں میں ڈال کر یا قتل کر کے اللہ سے اس گناہ سے توبہ کر لیں گے. ان لوگوں کا کہنا ہے، 10 بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ چال چلتے ہیں. چال کیا چلیں گے؟ یا تو یوسف کو مار ڈالیں گے اور نہیں تو پھر اس کو کسی ایسے کنویں میں ڈالیں گے جس کو ہمارے باپ کو پتہ نہ ہو، اور پھر ہم لوگ بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا. یہ ان 10 بھائیوں کا ایک کہنا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل تو نہ کرو. 10 بھائیوں نے کہا کہ قتل ہی کر ڈالو. اب انہی 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں، قتل تو مت کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال دو، اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو ایسا ہی کرو. تو یہاں پر فی غیابت الجب، یہ جب کے معنی کنواں اور غیابہ کے معنی آخری حد تک. ظاہر سی بات ہے کنواں بہت گہرا ہوتا ہے، یعنی ایسے کنویں میں ڈالو جس کی تہ اور گہرائی زیادہ ہو، ایسی جگہ کو کہتے ہیں غیابت الجب. تو غیابت جب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو گرا دو. کنواں ویسے بھی گہرا ہی ہوتا ہے اور اس میں گری ہوئی چیز کسی کو نظر نہیں آتی. تو جب اس کے ساتھی کنویں کی گہرائی کا بھی ذکر کیا تو گویا مبالغے کا اظہار کیا، یعنی اس کی اصل تہ تک پہنچا دے. یعنی کنویں میں پھینک دو، مارو مت، یعنی قتل مت کرو، کنویں میں پھینک دو. کوئی بھی مسافر آئے گا جائے گا اسے اٹھا لے جائے گا. اس کے بعد یعنی آنے جانے والے مسافر جب پانی کی تلاش میں کنویں پر آئیں گے تو ممکن ہے کہ کسی کے علم میں آ جائے کہ کنویں میں کوئی انسان گرا ہوا ہے اور وہ اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں گے. اور وہی ہوا کہ کسی مسافر کو پیاس لگی اور بالٹی پھینکا تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹا بچہ تھا، نکل آیا. یہ تجویز ایک بھائی نے ازراہ شفقت پیش کی کہ قتل کے مقابلے میں یہ تجویز واقعتاً ہمدردی کے جذبات ہی کی حامل ہے، اس لیے قتل مت کرو، اس کو کسی اندھے کنویں میں یا کنویں کی تہ میں ڈال دو، پھینک دو. بھائیوں کی آتش حسد اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ یہ تجویز بھی اس نے ڈرتے ہی پیش کی، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی تو یہ کام اس طرح کر لو. یہ ایک بھائی نے مشورہ دیا. پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بے حد پیار کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ سچا خواب دیکھا تھا کہ میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو پھر باپ نے کہا کہ یہ واقعہ تم اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، نہیں تو تمہارے بھائی چال چلیں گے. اور وہی ہوا، کسی طرح سے خبر لگی اور پھر وہ یوسف علیہ السلام کے مارنے میں پیچھے لگ گئے. کسی نے کہا کہ مار ڈالو، کسی نے کہا کہ کنویں میں پھینک دو.
تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ اور جو بھائی تھے یہ دشمنی کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد کا کیا واقعہ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔